فرمایا کہ انسان لوگوں کی نگاہوں میں بڑے نیک عمل کر رہا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت وہ جہنمی ہوتا ہے کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان درمیان ہے۔ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے کاموں میں اپنے آپ کو لگا کے رکھو اور ناراضگی کے کاموں سے دور رہو، اور پھر اللہ سے پوری امید رکھو اور ڈرتے بھی رہو۔ یہ حدیث کا مطلب ہے۔ اسی بارے میں ایک واقعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے ساتھ پیش آیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الجہاد میں، کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایسے تھے جو ہمارے ساتھ غزوہ خیبر کا واقعہ ہے یا غزوہ احد کا واقعہ ہے، تو فرماتے ہیں کہ ایسے زبردست طریقے سے وہ کافروں کی گردنیں اڑا رہے تھے کہ ہم سب کو ان پر رشک آ رہا تھا، اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آج ان جیسا کوئی آدمی مسلمانوں کی طرف سے لڑنے والا نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات عرض کی کہ آپ دیکھیں فلاں صاحب کو کہ کس طرح بہادری کے ساتھ کسی کافر کو نہیں چھوڑ رہے، اور کتنے کافروں کی گردنیں اڑا دی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ تو جہنمی ہیں۔ اب صحابہ حیران ہو گئے کہ اللہ کے رسول جب یہ جہنمی ہے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ کہ ہمیں تو رشک آ رہا ہے کہ ہم میں سے کوئی آدمی اس طرح سے جہاد میں حصہ نہیں لے پا رہا جس طرح یہ لے رہے ہیں۔ اگر یہ جہنمی ہے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے یقین ہو گیا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہ تو بات پکی ٹھکی ہے، اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ ہو گیا کہ اب اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا نہیں ہے بلکہ پوری دال ہی کالی ہے۔ اس کا انجام کیا ہوگا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اس کو دیکھتا رہا۔ اس کا نام تھا قزمان ظفری، قزمان ظفری۔ تو فرماتے ہیں کہ جب وہ حملے کر رہا تھا تو ظاہر بات ہے اس پر بھی حملے ہو رہے تھے، کہیں کوئی تیر لگ رہا تھا، کوئی نیزہ لگ رہا تھا، کوئی تلوار لگ رہی تھی۔ تو آخر کار جب وہ زخموں سے نڈھال ہو گیا تو اس نے اپنی تلوار زمین پہ رکھی اور اپنے سینے کو بالکل اس کے بیچ میں کیا اور اپنے آپ کو اس کے اوپر پورا گرا دیا، تلوار کو آر پار کر دیا، خودکشی کر لی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد الرسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کہ آپ نے جو فرمایا تھا وہ صحیح ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو بعض اوقات بڑی خطرناک حدیث ہے یہ، فرمایا کہ انسان لوگوں کی نگاہوں میں بڑے نیک عمل کر رہا ہوتا ہے لیکن در حقیقت وہ جہنمی ہوتا ہے، اور ایک آدمی لوگوں کی نگاہوں میں برے عملوں میں لگا ہوا ہوتا ہے لیکن در حقیقت وہ جنتی ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کے لوگوں کا مسئلہ حل کر دیا کہ جو اچھے عملوں میں لگا ہوا ہے وہ گھمنڈ نہ کرے، میری اس بات کو سامنے رکھ کر ڈرتا رہے، اور اگر بالفرض کوئی برے کاموں میں لگا ہوا ہے تو وہ مایوس کیوں ہو رہا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ جنتی ہو، وہ اپنے آپ کو صحیح کرنے کی فکر کرے۔ تو دونوں کی آپ نے اصلاح فرما دی، دونوں کا رخ صحیح فرما دی۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود جہاد میں موجود ہیں، اور ایک آدمی آپ کی صحبت میں شامل ہو کر جہاد میں شامل ہے، لیکن اس کا انجام یہ ہو رہا ہے۔ ہمیں شیطان بتاتا ہے کہ تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، بس تجھ سے بڑا پارسا کون ہو سکتا ہے؟ تو کیا ہے حدیث کے ایمان خوف اور امید کے درمیان، لیکن مطلب کیا ہے کہ یہ نہیں کوئی عمل نہیں کرے اور بس امید لگا کے بیٹھا ہوا ہے، نہیں، نیک عمل کرتا رہے، برے چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہے، اور اللہ سے پوری امید رکھے اور ڈرتا بھی رہے۔ تو یہ طریقہ، اس طریقے سے انشاءاللہ چلیں گے تو اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بھی انشاءاللہ ایمان پر فرمائیں گے، اور اللہ تعالی اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائیں گے۔